الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز صحیح آ رہی ہے کبھی؟ بیکگراؤنڈ وائز آ رہی ہے. نو سر نہیں آ رہی. بیکگراؤنڈ وائز بہت آ رہی ہے. رکے 2 منٹ رکے ابھی سیٹ ہو جائے گا. بیکگراؤنڈ وائز آ رہی ہے. بیک گراؤنڈ کو زیادہ آ رہی ہے. اچھا جب تک یہ سیٹ ہو جائے گا چاہیے تب تک ہم کل کا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آج ہمیں پڑھنے میں اچھا بیٹا مائک میوٹ کرو سارے. یس سر. مائک میوٹ ہونے چاہیے. موڈ پڑ دو سب اپنا. اذان علی یس سر. بیٹا مائک میوٹ کرو اپنا. سر کر دیا. ولایت علی آپ السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. اچھا جی کیا پڑھا تھا ہم؟ دین اسلام. دین اسلام. سر دین اسلام. دین اسلام. بس سر بس دین اسلام. دین اسلام. دین اسلام. آواز آ رہی ہے؟ ہر دین اسلام. اچھا بیٹا اچھا آپ سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ آپشن ہوگا ریز یور ہینڈ والا. تو اب کوئی بھی بندہ ایسے خود سے انمیوٹ کر کے بولے گا وہ پلان کرے گا پھر جس کو سر بولیں گے وہ میوٹ انمیوٹ کرنا اپنے آپ کو. نہیں آ رہا ہے جن کا آپشن. سر آئے. ریز گور ہینڈ پہ کا آتا آپشن آ رہا ہے جھوٹ بولنے. سے دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ بولنے آ رہا ہے. سر آ رہے ریز ہینڈ کا آپشن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین صلوات بر محمد و آل محمد. سر آپ کی آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قرار آغاز قرار آواز صحیح آ رہی ہے؟ اب آواز کلیئر ہے؟ سر آواز نہیں آ رہی. اس کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جس کو آواز نہیں آ رہی وہ تھوڑی رک جس کو آواز صحیح نہیں آ سر رہی آپ کی آواز تھوڑی اٹک اٹک کے آ رہی ہے. اٹک کے آ رہی ہے. چلیں کل کا میری اسکرین آ رہی ہے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ میوٹ ہوا ہے سر. آغاز قرار
ایسا اسکرین آ رہی ہے. آ رہی ہے؟ چلیں کل کا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. پہلے غور سے سنیں اور جو مطالب رہ جائیں وہ آپ پھر آخر میں مجھ سے پوچھ لیے گا. جو سوال ہو پھر وہ آخر میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ یہ کلاسز جو یہ ساتھ میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں. اگر کچھ مس ہو جاتا ہے, کچھ رہ جاتا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ ریکارڈ ہو کر آپ کے گروپ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا, جس میں آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو. انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. کل بات چل رہی تھی کہ کچھ سوالات میں نے رکھے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم لوگ کیوں آئے ہیں اور کیوں ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں اور ہمیں کہاں جانا ہے پلٹ کر. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص دنیا میں آتا ہے, پھر وہ زندگی گزارتا ہے 40 سال 50 سال 80 سال, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر کہیں چلا جاتا ہے. اب نہیں معلوم یہ کہاں جاتا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ سب وہ سوالات ہیں جس کا جاننا, جس کے جوابات جاننا ہمارا ہم پہ فرض ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے, اصل مقصد کیا ہے, خلق کرنے کا مقصد کیا ہے. دوسری بات یہاں تک پہنچی تھی ہماری کہ دنیا میں طرح طرح کے مذاہب ہیں, ہندو, عیسائی, یہودی اور دیگر بہت سارے مذاہب دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں, اور یہ پورا سلسلہ جب سے کائنات بنی ہے اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. خدا نے جس دین کو ہمارے لیے بھیجا اور مکمل ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا, جس میں انسان کے لیے ہر چیز کا جواب ہے, یعنی ہر چیز کے لیے آسانی ہے, وہ دین اسلام ہے. یعنی اسلام نے انسان کی ہر ضروریات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا, جس سے انسان اپنے کمال اور رشد کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. یعنی انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہے, خدا نے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا انسان کو. تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اگر کھائے پیے سو جائے تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے. ٹھیک, ایک جانور بھی اپنی زندگی میں یہی کرتا ہے, کھاتا ہے پیتا ہے سو جاتا ہے, نہیں ہے. پھر انسان کس لیے, انسان کا کام کیا ہے؟ انسان معلومات کے ذریعے سے, علوم کے ذریعے سے اور خدا کی اطاعت کے ذریعے سے کمال اور رشد کی منزل کو طے کر سکتا ہے, جس کے لیے خدا نے انسان کی تربیت کے لیے دین اسلام کو پیغمبروں کے ذریعے سے انسان تک منتقل فرمایا, پہنچایا, تاکہ انسان اسلام سے تعلیمات حاصل کر کے, اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے ترقی کر سکے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکے. آج ہم اپنا پہلا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں, جو کہ جس کا نام بھی دین اسلام ہی ہے. صحیح ہے. سب لوگ نہیں اوپر ہی شروع کریں. سب لوگ اپنی کتابیں کھول لیں, صفحہ نمبر 1, پیج نمبر 1 کھول لیں. اچھا, سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں, ہم پہلے ریڈ کر لیتے ہیں اچھے سے, پھر اس میں جو بھی باتیں سمجھنے والی ہوں گی, جو ضروری ہوں گی, ہم اس کو بعد میں پھر پلٹ کے دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو غور کریں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. سب کو آواز ابھی کلیئر آ رہی ہے میری؟ میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ اذان علی آواز کلیئر ہے؟ کیا بات ہے؟ جی اذان علی آواز کلیئر؟ یس سر, آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام, دین یعنی مذہب, اور اسلام کے اگر لفظی معنی دیکھیں تو اسلام کے معنی ہیں تسلیم کرنا.
تسلیم خم کر دینا یا یعنی اپنے سر کو جھکا دینا. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اور آپ جو ہے بغیر کسی چو چرا کے اس کو قبول کر لیں. ٹھیک, اس کو کہتے ہیں تسلیم خم کر دینا, اور اسی سے ہے اسلام. تسلیم, اسلام, مسلمان, یہ سب ایک ہی لفظ ہے. یوں تو دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں, لیکن زیادہ تر مذاہب علاقائی یا نسلی پیروکاروں کے بنائے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کے ماننے والے نہیں ہیں. ہر کچھ دنوں کے بعد بعض مذاہب ختم ہو جاتے ہیں اور بعض نئے پیدا ہو جاتے ہیں. البتہ بعض مذاہب مثلا عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے بڑی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں, اور ان مذاہب کی تاریخ بھی قدیم ہے. مذہب اپنے ماننے والوں کے روحانی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے, اور اس کا عملی طور پر معاشرے سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک دین بھی ہے. دین انسان کی زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. انفرادی معاملے میں عقائد اور عبادات, اور اجتماعی معاملات میں اصول معاشرت اور سیاست شامل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات یا نظام زندگی کا نام ہے. دین اسلام کے اہم شعبے. اب دین اسلام یعنی یہ ابھی تک جو بات ہوئی وہ وہی جو ہم نے کل بات کری تھی کہ دنیا میں مختلف مذاہب آتے رہے اور برباد ہوتے رہے اور ختم ہوتے چلے گئے. صحیح ہے, آج بھی ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم چاروں طرف اپنی دیکھیں دنیا میں, تو بہت سے لوگ مختلف اپنے مذاہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زیادہ پائیدار نہیں ہے, جو کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گے, اور کچھ ختم ہو گئے اور جن کو ختم ہونا ہے. ٹھیک, فقط ایک دین اسلام ہے جو 1400 سال سے جو پیغمبر اسلام لائے تھے, اور اس سے پہلے بھی جو حضرت آدم لے کر آئے تھے, آج تک قائم اور باقی ہے. لوگوں نے بڑی کوشش کری اس کو برباد کرنے کی, خراب کرنے کی, لیکن آج تک اسلام قائم و دائم ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا امام قائم موجود ہے اور باقی ہے, ان کے فضل و کرم سے. دوسرا, خدا کی مدد سے. دوسرا یہ کہ جیسے مثلا مختلف مذاہب, یعنی فرعون کی مثال, فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ دریا میں غرق ہو گیا, اور اس کا مذہب بھی ختم ہو گیا, اس کے ماننے والے بھی اور اس کی پوجا کرنے والے بھی سب ختم ہو گئے, برباد ہو گئے. اسلام جب چونکہ آج تک قائم و دائم ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے انسان کے ہر شعبے یعنی انسان کی تعلیمی کا سلسلہ, انسان کے گھر کے معاملات, باہر کے معاملات ہوں, کہیں کے بھی معاملات, تو اسلام نے کسی بھی شعبے کو تنہا نہیں چھوڑا. یعنی ہر مسئلے کا, ہر مشکل کا, انسان کی ہر مشکل کا حل اس کو بتایا ہے. اسی لیے اسلام آج تک قائم و دائم ہے. ٹھیک, اچھا, اب اسلام کی کچھ کہہ لیں کہ کچھ تقسیم بندی ہے, یعنی جن کے اوپر اسلام ٹکا ہوا, یعنی اسلام کی بنیادیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ہر مذہب کی بنیادیں ہوتی ہیں, ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں, فروع ہوتے ہیں, ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں الگ الگ. اسی طرح اسلام کے بھی کچھ قوانین ہیں اور کچھ اس طرح کے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارا اسلام کے جو مین چیز آتی ہے, وہ اہم اور مہم ترین چیز, وہ ہے فروع دین. ٹھیک, فروع دین یعنی فرا سے ہے, فر فے رے عین. صحیح, فر یعنی روٹ, انگلش میں کہتے ہیں اس کو روٹ, یعنی جڑ. یعنی اسلام کی جڑیں کتنی ہیں؟ آغائے قرار بتائیے, اسلام کی جڑیں کتنی ہیں, یعنی فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہے. ہاں, سولے دن سر ہاں, ٹھیک, فروع دین کا آگا, بے بخشی, معاف کیجیے گا, ہم ابھی یہ اصول دین رہ گیا ہمارا. ہاں, دین اسلام کے اہم شعبے, اس کا سب سے پہلا اور بنیادی وہ جو اہم ہے وہ ہے اصول دین. ٹھیک ہے, اصول دین کتنے ہیں؟ آگے قرار,
पांच। पांच कौन कौन से? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, कयामत। माशाल्लाह माशाल्लाह, आफरीन। उसूल दीन यानी पांच है। अच्छा, उसूल के मायने हैं असल। असल जो वर्ड है इसका मायने है रूट के और यानी जड़ के। इस्लाम की जड़ यानी पांच है। ठीक, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी तफसीर करेंगे। हर मजहब के कुछ उसूल होते हैं। म्यूट कर दें माइक को। हर मजहब के कुछ उसूल होते हैं जो अकायद कहलाते हैं। ठीक, यानी कुछ उसूल और कवानीन होते हैं हर मजहब के, हर उसके, जिसको मिला के वो अकीदा बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी और दूसरे मजहब में देखें तो उनके अकायद से पता चलेगा कि इनके उसूल क्या है, और उनके उसूल से पता चलेगा कि इनके अकीदा क्या है, इनका मानना क्या है। ठीक है, और जिन पर ईमान लाना ज़रूरी होता है। दीन इस्लाम के भी उसूल हैं जिनको हम उसूल दीन कहते हैं। उसूल दीन फ़कत फहरिस्त का नाम नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी तसव्वुर है जिस पर पूरा दीन कायम व दायम है। मसलन दीन इस्लाम के तमाम शोबे तौहीद व आखिरत के तसव्वुर के गिर्द घूमते हैं। इसीलिए अकायद को दलाइल की मदद से समझना चाहिए ताकि इंसान को इस पर यकीन हो जाए। ऐसा अकीदा जिसके लिए इंसान के पास दलील ना हो या खुद उसको अकीदा के सही होने का यकीन ना हो, बेफायदा और ला हासिल है। मसलन हमें सिर्फ इसलिए मुसलमान या शिया नहीं होना चाहिए कि हमारे वालिद और दादा मुसलमान या शिया हैं, बल्कि दीन इस्लाम और मजहब शिया की हकीकत को दलील की मदद से समझकर उस पर ईमान लाना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी अहले यकीन में से करार पाएं और आखिरत में भी। बात बहुत आसान और वाज़ेह सी है, यानी कि अब जब चूँकि हम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, हमें मालूम हुआ कि खुदा, हमारा खुदा है वो एक है, वो जिस्म नहीं रखता और इस तरह से कि मकान नहीं रखता। ठीक, वो आलिम है, कादिर है, गफूर है, रहीम है। ये सारी जो चीज़ें खुदा के मुतालिक हमें मालूम चली। सिर्फ यहाँ तक नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ किसी से सुन लिया। ठीक, सिर्फ किसी से सुन लिया और हमने मान लिया, सही। इसके साथ साथ हमें इसकी तहकीक भी करनी ज़रूरी है। सही, हमारे पास दलील, यानी दलील इसमें बात कर रहे हैं, दलील यानी हमारे पास हर चीज़ की दलील होनी चाहिए। हम जो हौज़े में तालिब इल्म हैं, हम सारे उलमा, बड़े बड़े उलमा, तमाम शागिर्द, और हम सब तमाम शिया का एक ही शियार है, और वो शियार यानी नारा। हम लोग कहा करते हैं कि नहनु अब्नाउ दलील, यानी हम दलील के फर्जंद हैं। यानी किसी को, अगर तुम्हें किसी बात को हमें समझाना है तो दलील लाओ, हम उस दलील अगर होगी उसकी तो हम उसको कबूल करेंगे, दलील नहीं होगी तो बात को रद्द कर देंगे। इसी तरह अमीर अल मोमिनीन भी की हदीस में भी आया है, उसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि बगैर दलील के कोई बात ना कबूल करो, ना बगैर दलील के कोई बात रद्द करो। ठीक, इसी तरह अगर हम खुदा पर यकीन रखते हैं, यही उसूल दीन पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम खुदा पे यकीन रखते हैं कि खुदा वादउ ला शरीक है और वो यकता है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी की औलाद है, ठीक, और उसका कोई हमसर नहीं है, तो हमारे पास की मोहकम दलाइल होना भी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक, यानी अगर कल को हमसे कोई पूछ ले कि भाई तुम्हारा तो खुदा दिखाई नहीं देता, सही, हम कैसे मान लें, तो हमारे पास दलाइल होने चाहिए खुदा को साबित करने के लिए। इसी तरह फिर नबूवत पर बात आती है कि अंबिया क्यों आए, किस लिए आए, क्या ज़रूरत थी अंबिया के भेजने की। फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं। फिर उसके बाद इमामत का सिलसिला आता है, फिर क़यामत। इस तरह से इन सब की यानी हमारा हर एक एक अकीदा का दलील हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, उसूल दीन में जो जी हैंग हो जाता है ये। तुम्हारा हैंग हो रहा है? हाँ। आगे कर रहा, अभी सही है? यस सर। अभी सही जी। अच्छा, उसूल दीन में जो इंसान जिस चीज का जरिए से काम करता है वो अक्ल है, सही है। अक्ल के जरिए से इंसान गौर व फिक्र करता है, इसमें कोई अमल अंजाम नहीं देना, यानी नमाज की तरह से, नमाज में
سجدہ کرنا ہوتا ہے, رکوع کرنا ہوتا ہے, اس سے پہلے پھر نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے, حرکات و سکنات. ٹھیک, اصول دین میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو عقل کے ذریعے سے ہر چیز کو تسلیم کرنا, غور و فکر کرنا, سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں ہم فروع دین پر. اسلام کے شعبوں میں سے پہلا تھا اصول دین, جو بہت ہی بنیادی تھا. اگر وہ نہ ہو, یعنی اگر ہمارے عقائد مضبوط نہ ہو, تو ہم بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں لیکن باطناً مسلمان نہ ہوں. ٹھیک, صحیح مسلمان اور سچے مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہمارے عقائد مضبوط ہونے چاہیے, اور عقائد مضبوط ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دلائل, ہر چیز کی دلیل محکم اور مضبوط ہونی چاہیے. یعنی ابو نے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے تو ہم اس کو مان لیں, ٹھیک ہے مان لیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی لیں. ٹھیک, یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ محمد تقی, سید محمد تقی رضا کاظمی, کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال؟ آغا تقی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, بات کریں. جی سر آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کٹ کر ہی آ رہی ہے. کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ یس. ویسے بات پہنچی ہے, کوئی سوال تو نہیں ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے کچھ؟ نو 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 سر, سب سمجھ آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یس. اچھا, فروع دین. ٹھیک, فروع دین یعنی فروع جم ہے, اور اس کا جو اصل ورڈ ہے وہ ہے فر, فرعین. ٹھیک, اس کا مطلب ہے شاخیں. ٹھیک, ہم بچپن سے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں اسلام کی شاخیں. ٹھیک, جیسا آغا قرار نے بتایا تھا کہ اسلام کی فروع دین کتنے ہیں؟ 10, روزہ, نماز, حج و زکوٰۃ و خمس. ٹھیک, یہ سب فروع دین, اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں. جس طرح ہر مذہب میں اصول دین ہوتے ہیں, اسی طرح فروع دین بھی ہوتے ہیں. فروع دین سے مراد عبادات ہیں. دین اسلام نے فروع دین یعنی عبادات کا ایسا سلسلہ ہمیں دیا ہے جس سے اللہ کی عبادت اور اطاعت بھی ہوتی ہے, اور ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہوتی ہے. جس طرح نماز سے انسان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہوتا ہے, تو نماز جماعت سے معاشرے میں اتحاد اور نظم و ضبط قائم ہوتا ہے. زکوٰۃ سے مال کی محبت میں کمی ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی. عبادات کی مخصوص شکل و صورت ہوتی ہے اور اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ٹھیک, نماز اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھی ہے اور پڑھنے کی تعلیم دی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی اضافہ یا کمی کی گنجائش نہیں ہے. مستحبات میں بھی وہی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں جن کو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور مستحب پڑھایا یا پڑھنے کا حکم دیا. اپنی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل کرنا یا عبادت قرار دینا بدعت کہلاتا ہے, چاہے ہمارے خیال میں وہ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر وہ چیز دین ہوتی تو اللہ کے رسول یا ائمہ معصومین خود عمل کرتے. ٹھیک, خود بھی عمل کرتے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیتے. ٹھیک, اچھا, فروع دین میں جب ہم فروع دین کی بات کرتے ہیں تو ہر مذہب میں, ابھی ہم اوور آل بات کر رہے ہیں کہ ہر مذہب میں جو ان کے عقیدے ہوتے ہیں, جو ان کے اصول ہوتے ہیں, اس کے مطابق وہ اپنی عبادت کے طریقہ کار بناتے ہیں. صحیح ہے. مثلا ابھی ہم اپنے پڑوس ہندوستان میں دیکھ لیں ہندوؤں کی تعداد. ٹھیک, ہندوؤں کو دیکھیں, ان کے طریقہ کار عبادت کے ان کے الگ ہیں طور طریقے, جو کہ سراسر باطل ہیں. ٹھیک, ہمارے پاس دلائل موجود ہیں ان کے باطل ہونے کی. ٹھیک, ہندو آتے ہیں, وہ مندر میں آتے ہیں, وہ جو ان کے کیا بھگوان ہنومان وہ جو بھی ہے ان کے لیے ان کے آگے وہ جھکتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, وہ سب باطل ہے. ٹھیک, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے, وہ بھلے جھوٹا ہی کیوں نہ ہو, تو انہوں نے اپنی عبادت کے طریقے بھی بنائے.
اسی طرح سے اسلام نے جب ایک مسلمان اسلام میں داخل ہو گیا، جب اس کے عقیدے مضبوط ہو گئے، جب وہ توحید پر ایمان لے آیا، نبوت پہ ایمان لے آیا، امامت پہ ایمان لے آیا، اب اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے شرعی احکام، ٹھیک، جس کو فروع دین بھی کہتے ہیں، احکام بھی کہتے ہیں، ٹھیک، کیا؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ٹھیک، اور آخر تک یہ کس لیے؟ ٹھیک، یہ کس لیے؟ دو چیزیں، ایک تو خود خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے، صحیح، نماز پڑھیں گے خدا کی بندگی ہو رہی ہے، اطاعت ہو رہی ہے، اور عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خود انسان کے لیے بہت فائدہ مند، یعنی اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو خود انسان روحانی طور پر کمالات اور رشد کی منزلوں پر پہنچتا ہے، ٹھیک، یہ جو بار بار میں کمالات اور رشد کی منزل کہتا ہوں، یعنی وہ منزل جہاں پہ انسان کو ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں، اپنے بزرگان کو یعنی آیت اللہ بہجت کو دیکھیں اور بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیں، ٹھیک، خود یہ شہید مطہری جن کا میں کل تذکرہ کر رہا تھا، امام خمینی، خود رہبر معظم آج کے دور کے، ان سب کو دیکھیں، یہ لوگ جو آج جن مقامات پہ موجود ہیں، ٹھیک، خدا ان کو اور ان کے درجات بلند فرمائے، تو یہ جو جن مقام پر ہے اس کو کہتے ہیں رشد اور کمال کی منزل، ٹھیک، اور یہاں پر ہی ہم لوگ کو پہنچنا ہے، صحیح، خیر، فروع کی بات کر رہے تھے، فروع دین جو کہ سیٹ ہے، صحیح ہے، فروع دین یعنی وہی جو خدا نے انسان کے اوپر واجب قرار دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ کس لیے؟ تاکہ انسان رشد و کمال کی منزل تک پہنچ سکے، اور دوسرا اللہ کی عبادت اور بندگی ہو سکے، ٹھیک، جیسے حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا کہ جیسے میں اس میں روح پھونکوں، ہے حضرت آدم کے پتلے میں جیسی روح پھونکوں، فوراً فرشتوں سے کہا کہ سجدے میں گر جانا، ٹھیک، کیا ہوا؟ جیسی روح پھونکی گئی، فرشتوں سب تمام فرشتوں نے سجدے میں سر جھکا دیا، تو یہ کیا تھی؟ بندگی تھی، عبادت تھی اور اطاعت تھی۔ اسی طرح سے خدا نے انسان کے اوپر، وہ فرشتوں کے اوپر حکم لگایا تھا، یہ انسان کے اوپر حکم لگایا ہے کہ روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ یہ تم ادا کرو اور میری بندگی کرو، ٹھیک، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ساتھ ساتھ میری بھی بندگی ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک۔ دوسرا جو اس میں ایک اہم نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں نماز کا حکم ہوا ہے ہم ویسی ہی نماز پڑھیں گے، ٹھیک، جو اذکار ہمیں نماز میں بتائے گئے ہیں ہم وہی پڑھیں گے، یعنی سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، رکوع سجود کے اذکار جو ہمیں بتائے گئے ہیں ہم وہی پڑھیں گے، صحیح، خود تشہد جو جیسا ہمیں بتایا گیا ہے ہم ویسا ہی پڑھیں گے، ٹھیک، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اور ہمیں بتایا ہم ویسے ہی ویسے پڑھیں گے، ٹھیک، یہ ہو گیا فروع دین۔ یہاں تک اب کسی کو کوئی سوال، کوئی مشکل تو مجھ سے پوچھ لیں۔ کسی کو کوئی سوال؟ کون ہے؟ سر نو۔ آغا تک اچھا، یہ بتانے کے لیے یہ بتانے کے لیے مائک کو لے کے نو۔ آذان علی، آغا اذان علی، ہیلو سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی سر، کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ چلے میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں، ابھی صحیح آ رہی ہے؟ آغا کفایت، کفایت حسین، آغا کفایت، سر آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی سوال ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی لفظ جو سمجھ نہ آیا ہو؟
ابھی صحیح ہے؟ صحیح؟ ابھی صحیح ہے آواز؟ اچھا، اصول دین ہو گئے، فروع دین ہو گئے. اس کے بعد جو اور اہم ترین چیز ہمارے پاس اسلام نے ہمیں دی ہے وہ ہے اخلاق. اخلاق کی تعلیم یعنی انسان کی تربیت کا سامان. ٹھیک، اخلاق یعنی اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر کریں گے. اخلاق کے معنی عادت کے ہیں. عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی. اسی طرح اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی. اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ جبکہ برے اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. اسلام نے انسان کی روح کی تربیت کے لیے ایسے پروگرام دیے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی اخلاقی تربیت کر کے کمال کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں. بہت سی اخلاقی خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم اپنی روح میں اخلاقی خوبیاں پیدا نہیں کر پاتے. مثلا اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو جہالت خود بخود آ جائے گی. اچھا، معذرت کے ساتھ ایک ریکویسٹ ہے تمام بچوں سے، اپنی اپنی ویڈیوز آف کر دینا تو وائس صحیح ہو جائے گی. ٹھیک، ویڈیو آف کر دیں، وائس سنیں خالی. ٹھیک، کنٹینیو کر رہا ہوں. بہت سی اخلاقی خرابیاں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم اپنی روح میں اخلاقی خوبیاں پیدا نہیں کر پاتے. مثلا اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو جہالت خود بخود آ جائے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے روشنی کا انتظام نہ کریں تو اندھیرا خود بخود ہو جائے گا. بس خوبیوں کے لیے محنت کی ضرورت ہے ورنہ خامیاں خود آ جائیں. ٹھیک، اخلاق یعنی کیا؟ عادات، اطوار یعنی طور طریقے، ہمارے روزمرہ کا رہن سہن، رہنے کا طریقہ، کھانا پینا سونا، ان سب کے طریقے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا طریقہ. ٹھیک، یہ سب اخلاق میں آتا ہے. کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ سب اخلاق میں آتا ہے. ٹھیک، اب اخلاق کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. یا تو اخلاق کے برے ہوتے ہیں، ٹھیک، بہت برے اخلاق ہوتے ہیں جن کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے. برے اخلاق یعنی بدتمیزی کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا اور شرارتیں کرنا. ٹھیک، یہ اخلاق رذیلہ میں آ جاتا ہے. باقی اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق، یعنی بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا، ادب سے کھانا، ماں باپ کا احترام کرنا. ٹھیک، وہ جو سارے ان کے حقوق بتائے گئے ان کا ادا کرنا، ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملنا. معصوم فرماتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو درگزر کرنا یعنی ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کی مالی مدد کرنا، مال سے مدد کرنا. یہ سب کس میں آتا ہے؟ اخلاق میں، اچھے اخلاق میں آتا ہے. ٹھیک، جس کی بہت زیادہ اسلام نے تعلیم دی ہے انسان کو. ٹھیک، ایک مسلمان کو بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک بنے. خود پیغمبر اسلام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو خوش اخلاق ہو. ٹھیک، خوش اخلاق کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے سے ملتے وقت اچھے سے ملیں. ابھی تو نہیں، کووڈ آیا ہوا ہے، ٹھیک، کورونا کی وجہ سے، ورنہ تو ہاتھ ملائے، گلے ملیں اور ہنس کے ملیں، مسکرا کے ملیں. ٹھیک، آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا، کوئی لڑتا ہے کوئی جھگڑتا ہے تو اس سے درگزر کیا جائے. ٹھیک، آپس میں پیار محبت سے رہا جائے. یہ سب اخلاقی اطوار ہے جس کو اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ مسلمان اس کو اپنائے. اور دوسرا، اخلاق اپنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اخلاق اپنانے کے بعد انسان کی خود عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. اور معصوم کا ایک قول میری نظر سے گزرا ہے کہ جس کا یعنی دنیا کی قیمتی سے قیمتی شے اور مہنگی سے مہنگی ترین
چیز کو خریدا جا سکتا ہے اچھے اخلاق سے، ٹھیک، پیسوں سے نہیں، دولت سے نہیں، ایک اچھے اخلاق سے خریدا جا سکتا ہے. جس کے پاس اچھا اخلاق ہو، سمجھے دنیا کی تمام دولت اس کے پاس اور اس کے اختیار میں. خوب. اور ساتھ ہی ساتھ جس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، خدا بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اہل بیت بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور خود پیغمبر اسلام بھی. ٹھیک. اسلام آنے کے بعد لوگوں کو جب اخلاق کے بہترین اخلاق کی تعلیمات دی گئی تو سب سے زیادہ جو اسلام کی طرف لوگ راغب ہوئے وہ بہترین اخلاق کی وجہ سے. ایک واقعہ جو ہم بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ وہ پیغمبر اسلام ایک گلی سے گزرا کرتے تھے اور بڑھیا جو ہے روز کچرا پھینکا کرتی تھی. ٹھیک. اور پیغمبر پھر جو ہے ایک دن اس بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکا، پھر وہ پیغمبر اس گھر چلے گا اس کی عیادت کے لیے کیونکہ وہ مریض تھی، بیمار تھی. ٹھیک. پھر وہ پیغمبر کے اس اخلاق سے ایمان لے آتی ہے. ٹھیک. پھر مولا کائنات کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اخلاقی تعلیمات ہمیں بہت زیادہ ملیں گی. پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اور تمام معصومین کی زندگی میں ہمیں ملے گا، اخلاقی پہلو ہمیں ملتے جائیں گے. ٹھیک. یعنی اخلاق جس کا سب سے بہترین ہوگا اس کے پاس اچھائیاں بھی خود ہی کھچی کھچی چلی آئیں گی. ٹھیک. جو اپنا اخلاق اچھا کرے گا، درست کرے گا، وہ برائیوں سے خود بخود پاک ہو جائے گا. ٹھیک. یا تو اگر اخلاقیات نہیں ہوں گی تو انسان خود بخود گناہوں کی طرف جائے گا یا برائیوں کی طرف خود بخود چلا جائے گا. جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر روشنی کا انتظام نہ کیا جائے، یعنی اگر لائٹ نہ جلائی جائے تو اندھیرا خود بخود ہو جائے گا. یعنی سورج اگر نہ نکلے تو اندھیرا ہو جائے گا. ٹھیک. سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس اچھے اخلاق ہوں گے تو ہمارے پاس اچھی تعلیمات بھی، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے. ٹھیک. اسلام جب ایک واقعہ سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم کلاس کا اختتام کریں گے اسی اخلاق کے موضوع سے. ٹھیک. اسلام آنے کے بعد یعنی اسلام نے اخلاقی تعلیمات کو کس طرح سے دیا اور لوگ کھینچے کھینچے چلے آئے اسلام کی طرف. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب نیا انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا تھا، بہت یعنی اسلام کا آغاز جب ہوا تو ایک شخص ہے جو عیسائی تھا اور اس کے گھر میں ماں ضعیف تھی، باپ ضعیف تھا. یہ ان کی ماں باپ کی یعنی اکلوتی اولاد تھی. ٹھیک. اس کو معلوم چلا کہ پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور جاتا ہوں میں اس سے ملتا ہوں. ٹھیک. معذرت نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. واقعہ دوبارہ سے کنٹینیو کر رہا ہوں میں جلدی سے کہ کیا ہوتا ہے. یہ اولاد ہوتی ہے یعنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد، یہ تینوں عیسائی ہوتے ہیں. ٹھیک. عیسائی مذہب کے پر قائم ہوتے ہیں. تو یہ جو شخص ہوتا ہے یہ اس کو معلوم چلتا ہے کہ ایک نیا پیغمبر مبعوث ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک. تو اس کو بڑی جستجو ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پیغمبر بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے اور بہت تعلیمات بہت اچھی ہیں دین اسلام کی. ایک نیا اسلام پیش کیا اس نے، چل کر دیکھتے ہیں. پھر یہ جاتا ہے اور پیغمبر اسلام سے ملتا ہے اور بہت متاثر ہوتا ہے ان کے اخلاق سے اور ایمان لے آتا ہے. ٹھیک. پھر یہ جب جانے کا وقت آتا ہے تو یہ پیغمبر سے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام، میرے ماں باپ تو کافر ہیں، اگر میں جاؤں گا تو کہیں وہ ناراضگی کی وجہ سے مجھے نکال نہ دے یا مجھ پہ غصہ گرمی نہ کریں، تو ایک کام کریں آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں. تو پیغمبر نے کہا نہیں. اب یہاں پہ اخلاقی پہلو، پیغمبر نے کہا نہیں، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں تم جاؤ ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، مگر یہ کہ شرک. ٹھیک. اگر وہ شرک کا حکم دیں تو وہ قبول نہ کرنا. صحیح. پھر یہ شخص جاتا ہے اور پھر جو اس کی ماں ضعیف ہوتی ہے خوب جا کے اس ماں کی خدمت کرتا ہے، بہت خدمت، کبھی پیر دبانا، کبھی ہاتھ دبانا، اور پھر یعنی اچھے سے کھانا پیش کرنا، کسی بات کو رد نہ کرنا. تو جو ماں کافرہ ماں ہوتی ہے، جو عیسائی ماں ہوتی ہے، یہ اپنے بیٹے کے اس اخلاق کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوتی ہے اور پھر ایک دن پوچھ ہی لیتی ہے کہ بیٹا پہلے تو تم اس طرح میری خدمت نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ اچانک سے کیا ہوا ہے، یہ مطلب کیا ہوا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ. تو بیٹا جو ہے ڈر کے مارے میں کہ کہیں ماں کو برا نہ لگے یا کچھ ڈانٹے نہ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو لیکن وہ جو ماں ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے. ماں کہتی ہے مجھے معلوم چلا ہے
پھر وہ جو ہے ماں ہوتی ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے, ماں بھی پیغمبر کے پاس جاتی ہے, بچے سے کہتی ہے مجھے بھی لے کے چلو, اور پھر وہ متاثر ہو کر اسلام لے آتی ہے. تو یعنی یہ اچھے اخلاق کا اثر ہے, اچھے اخلاق اپنانے کا اثر ہے. ہمیں اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی دوسروں کو ان کے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. اب کلاس کا اختتام کرتے ہیں, ٹائم ہو گیا ہے. سب لوگ اپنی اپنی اٹینڈنس لگا دیں. جی ہاں, اپنے اپنے نام اور اپنے رول نمبرز کو چیٹ پر سینڈ کر دیں, میسج کر دیں. سارے اسٹوڈنٹس اپنے نیم پلس رول نمبر جو ہے وہ چیٹ پر لکھ دیں, میں اٹینڈنس لگا دیتا ہوں. جی ابھی تو آن ہے. سارے اسٹوڈنٹس اپنے نیم پلس رول نمبر جو ہیں اس کو چیٹ پہ لکھتے ہیں. قرار آپ کا مل گیا, بس کریں آپ بس. تمام اسٹوڈنٹ لازمی لگا دیے گا اپنے چیٹ. نیم پلس رول نمبر دونوں لکھ دیے گا, ورنہ آپ ایبسینٹ کاؤنٹ ہوں گے. ارے کلاس اینڈ ہو گئی. جی کلاس اینڈ ہونے والی ہے, بس اٹینڈنس لگ جائے اس کے بعد.